اہم ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس سے اچھی طرح سے مستفید ہوں گے، چونکہ یہ سوال آئے دن ہوتا رہتا ہے اور یہ سوال کسی کے لیے خاص نہیں ہے. اس میں ہر طبقہ کے لوگ شامل ہیں اور یہ ایک ایسی بدعت کہہ لیجئے یا رسم و رواج کہہ لیجئے کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی، جاہل طبقہ تو ہے ہی آگے، لیکن اس میں پڑھا لکھا طبقہ یعنی علماء طبقہ بھی اس میں بہت پیش رہ رہا ہے. وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، آج اس نشست میں جس موضوع پر آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے فضیلت شیخ سلیم ساجد صاحب مدنی، جو کہ مکتب جالیات غرب الدیرہ کے اندر داعیہ اور مترجم کی حیثیت سے ہیں. آپ کا موضوع بہت ہی اہم ہے. آپ کے سامنے پیش کریں گے شرعی نکاح اور جہیز کے مسائل. جہیز جیسی لعنت، آج کل اس لعنت میں سب کے سب تقریباً ڈوبے ہوئے ہیں، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو محفوظ رکھا ہو. ایک عالم ہے وہ بھی جہیز مانگ رہا ہے، ایک عالم ہے وہ بھی جہیز بڑھ سے بڑھ کر دے رہا ہے، ایک مال و دولت والا ہے وہ تو اور آگے جا رہا ہے. سارے لوگ تقریباً اس میں پیش رہتے ہیں. آئیے ہم دیکھیں جہیز کے مسائل کیا ہیں اور آخر وجہ کیا ہے کہ آج کتنی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے سر کا بوجھ اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ ان کے ماں باپ کے پاس دولت نہیں ہے، 4 پہیہ گاڑی دینے کی طاقت نہیں ہے، اور اگر کسی طرح سے ماں باپ نے کر بھی دیا ہے، آئے دن آپ اخبار کی سرخیوں میں دیکھتے رہتے ہوں گے کہ 1 مہینہ گزرا تھا، 2 مہینے گزرے تھے کہ لڑکی کو اس لیے جلا دیا گیا چونکہ ماں باپ نے گاڑی نہیں دیا تھا، یا یہ کہ داماد کے طلب کرنے پر اتنا پیسہ نہیں دیا گیا تھا. میرے بھائی اور دوستو، اس اہم موضوع کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں فضیلت شیخ محمد سلیم ساجد صاحب مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا. ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا. دنیا میں ہے رواج یہ اچھا جہیز کا. دنیا میں ہے
رواج یہ اچھا جہیز کا، لڑکے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، لڑکے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا، لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہیں، لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہیں، جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا، جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا، لڑکے کے والدین تو کہتے ہیں نقد بھی، لڑکے کے والدین تو کہتے ہیں نقد بھی، ٹی وی فریج تو عام ہے حصہ جہیز کا، ٹی وی فریج تو عام ہے حصہ جہیز کا، جس گھر میں لڑکیاں ہیں کئی اس سے پوچھئے، جس گھر میں لڑکیاں ہیں کئی اس سے پوچھئے، کیسے اٹھا سکے گا وہ خرچہ جہیز کا، کیسے اٹھا سکے گا وہ خرچہ جہیز کا، کتنی بڑی ہے شرم کی یہ بات دوستو، کتنی بڑی ہے شرم کی یہ بات دوستو، خود اپنے منہ سے مانگنا حصہ جہیز کا، خود اپنے منہ سے مانگنا حصہ جہیز کا، پابندیاں سرکار نے لگائی تو ہیں مگر، پابندیاں سرکار نے لگائی تو ہیں مگر، پھر بھی شباب پر ہے یہ دھندا جہیز کا، پھر بھی شباب پر ہے یہ دھندا جہیز کا، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ لعنت جہیز ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ لعنت جہیز ہے، پھر بھی تلاش کرتا ہے رشتہ جہیز کا، پھر بھی تلاش کرتا ہے رشتہ جہیز کا، اللہ اور رسول کا فرمان ہے وسیم، اللہ اور رسول کا فرمان ہے وسیم، دلہن ہی بہترین ہے حصہ جہیز کا، دلہن ہی بہترین ہے حصہ جہیز کا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر نسل انسانی کی نشر و اشاعت میاں اور بیوی کے باہم ملاپ اور تعلقات سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کی اس گاڑی کو دو پہیے کے اوپر قائم کیا،
جس کا ایک حصہ مرد ہے اور اس کا دوسرا حصہ عورت ہے۔ زندگی کی یہ گاڑی دو پہیوں کے اوپر قائم ہے، اگر اس میں سے کسی بھی پہیے کو ترک کر دیا جائے، اس سے نظر انداز کر دیا جائے، تو پھر یہ زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی اور زندگی تنگ و اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس گاڑی کے دوسرے حصے پر جو عورت سے جس کی آپ تعبیر کر سکتے ہیں، ہر قوم کے اندر اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی اقوام عالم کی جانب سے مختلف طریقوں سے خواتین کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہے۔ اسلام سے پہلے خواتین کو مختلف فکر نظر کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ کسی قوم کے اندر خاتون کو ناگن سمجھا گیا کہ یہ زندگی کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ کسی قوم نے خاتون کی تعبیر ایک پھول سے کی کہ جب تک پھول سے خوشبو آتی ہو اس سے سونگھا جائے، فائدہ اٹھایا جائے، اور جب مرجھا جائے، سوکھ جائے تو اس سے کوڑا کرکٹ کے اندر پھینک دیا جائے۔ کسی قوم نے عورت کی خرید و فروخت کو جائز اور درست قرار دیا اور شوہر کو اختیار دیا کہ یہ فائدے حاصل کر لینے کے بعد چاہے تو چند پیسوں کے ذریعے اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، یہ شوہر کو اختیار ہے۔ تو کسی قوم نے عورت کی پیدائش کو اپنے لیے ننگ و عار کا ذریعہ سمجھا۔ یہ قرآن مجید کی جو آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، سورہ نحل کی 58-59 نمبر کی 2 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کے گھر بچی کے پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو رنج و غم کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور غصے کے مارے وہ زہر کی گھونٹ پیتا ہے۔ بیٹی کو ننگ و عار کا ذریعہ سمجھ کر وہ اپنی قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کے باوجود اس کو اپنے گھر روکے رکھے یا پھر مٹی کے اندر دفن کر دے، خاک کے سپرد کر دے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے اندر خواتین کے اوپر ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا۔ مختلف ناحیے سے لوگ خاتون کے اوپر ظلم و زیادتی ڈھا رہے تھے۔ عرب کے اندر کچھ قبیلوں کے اندر یہ دستور تھا کہ جب گھر کے اندر کوئی خاتون پیدا ہوتی، کسی بچی کی پیدائش ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حالی مرحوم نے مسدس کے اندر بیان کیا ہے، اس واقعے کو اس پیرائے کے اندر ڈھالا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی جانے والی خاتون سے، لڑکی سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی بدولت، کس گناہ کے سبب اس سے درگور کیا گیا تھا، زندہ دفن کیا گیا تھا۔ تو میرے دوستو، حالی مرحوم نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کا تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی جا کر اس کو جا کر وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ تو میرے دوستو، کہیں خاتون اپنے شوہر کے ڈر سے
پیدا ہونے والی بچی کو شوہر کو بتائے بغیر دفن کر دیتی تھی، تو کبھی شوہر کو خود پتہ چل جاتا تو اپنی بیٹی کو لے کر اور زندہ مٹی کے اندر دفن کر دیتا تھا۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر عورتوں کے بارے میں جو قوانین ہندو دھرم کے اندر نافذ کیے گئے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ کسی خاتون کا شوہر مر جائے تو اسے پھر زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، شوہر کے چتا پہ اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ ایسے ہی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کسی سمندر کے پانی کے اندر طوفان آ جائے، یا کسی ندی کے اندر پانی نہ آئے، یا قحط سالی کا زمانہ آ جائے، تو دیوتاؤں پہ بھیٹ چڑھانے کے لیے خاتون کا انتخاب ہوتا تھا کہ کسی بچی کو دیوتا کی بھیٹ چڑھا دی جائے، اس کے بعد یہ بارش ہوگی۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین کے اوپر مبعوث فرمایا تو آپ نے جہاں دنیا سے بہت ساری ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا، وہیں پر آپ نے خاتون کے سر کو اونچا کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو درس دیا، وہ سسکتے آنسو جو خواتین کی آنکھوں سے بہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے سر پہ ہاتھ پھیرا، خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی آج کے بعد روئے زمین کے اوپر تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جو لوگ تم پہ ظلم کرتے تھے وہ سب کے سب ظالم ہیں، آج کے بعد اسلام تمہیں انصاف دینا چاہتا ہے اور اس زندگانی کی گاڑی کا ایک حصہ تمہیں سمجھتا ہے، آج کے بعد تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اسلام نے زور دیا کہ جب تیری پیدائش ہوگی، کسی کے گھر بچی پیدا ہوگی، تو وہ مسلمان اپنی بچی کو جنت کا ذریعہ سمجھے گا اور اس کی پیدائش پہ خوشی منائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے سامنے ایک خاتون آئی، اس کے گود کے اندر 2 بچیاں تھیں، کھانے کا کچھ طلب کیا، میں نے گھر کے اندر دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، کھجور کا صرف 1 دانہ ملا، میں نے لا کر اس خاتون کے ہاتھ میں کھجور کا 1 دانہ دے دیا، خاتون نے اس دانے کو 2 حصے میں کیا اور اپنی دونوں بچیوں کو 1 حصہ دے دیا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے گھر آئے، یہ عجیب و غریب قصہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له سترا من النار، جو کوئی بھی بیٹی دے کر کے آزمایا جائے، اس کی صحیح پرورش کرے، صحیح نگہداشت کرے، تو یہ بچی جہنم سے آڑ بن جائے گی، اپنے باپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ اسلام نے رغبت دلائی کہ بچی جب پیدا ہوگی بیٹے کی طرح اس کے اوپر بھی اس کی پیدائش پہ باپ خوشی منائے گا، اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کرے گا۔ ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، تینوں کی صحیح نگرانی کرے، صحیح تربیت کرے، تینوں کی شادی کر دے تو اس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنیں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے گھر صرف 2 بیٹیاں ہوں، کہا وہ بھی خوش نصیب گھر ہے، کہا جس کے گھر صرف 1 بچی پیدا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باپ بھی خوش نصیب ہے جو 1 بچی کی صحیح پرورش کرے اور اس کی تعلیم و تربیت کر کے اس کی شادی کر دے۔ تو میرے دوستو، اسلام نے سر اونچا کیا اور کہا جب تو جوان ہوگی تیری شادی کی جائے گی اور دلہن بنا کر ڈولے میں سجا کر کے تمہیں دلہا کے گھر بھیجا جائے گا، دلہا تیرا احترام کرے گا، تیری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، تیری طرف کسی اجنبی نگاہ کو دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کرے گا، تو تمہاری حفاظت کی جائے گی، گھر میں مالکن بن کر کے رہو گی اور تمہارا جو مالک ہے، تمہارا جو دلہا ہے، تمہارے اخراجات کو برداشت کرے گا، کما کر کے لائے گا اور تم
تمہیں رانی بنا کر کے گھر میں بیٹھا کر کھلائے گا، اس کے بعد تم ماں بنو گی، تمہیں عزت اور احترام کا اور اونچا مقام و مرتبہ ملے گا۔ اسلام نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو تیرے بیٹے، تیری اولاد تمہارے قدموں کے نیچے جنت تصور کر کے تمہاری خدمت کرے گی اور تمہارا ساتھ دے گی۔ تو اے بیٹی، اب رونے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اسلام تمہارے مقام و مرتبہ کو اونچا کر دیا ہے، اب دنیا والے تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، پھر اسلام نے عورت کا مقام اونچا کیا اور کہا جس طریقے سے عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے حقوق۔ میراث کے اندر بھی خاتون کو حصہ دیا گیا کہ یہ دنیا کے اندر اپنے مال و دولت سے محروم نہیں کی جائے گی، بھائیوں کی طرح چاہے 3 حصہ میں 2 حصہ بھائی کو، 1 ہی حصہ بہن کو ملے، لیکن حصہ ضرور ملے گا۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے اسلام نے جب دیکھا کہ دنیا والوں نے عورتوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے تو اس کو اونچے اٹھانے کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا والے کچھ بیٹیوں کا جو قتل کرتے تھے وہ اس بنیاد پر کہ بچیاں پیدا ہوں گی، کھانا کہاں سے کھلائیں گے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جس طریقے سے ہم تمہیں روزی دیتے ہیں ہم انہیں بھی روزی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو عام کرنے کے لیے، نسل انسانی کو آسانی کے ساتھ اس دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے آپ نے شادی کی ترغیب دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے اپنی بیوی کے حقوق رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے، شادی سے تمہاری نگاہیں پست رہیں گی، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور جو شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو وہ روزہ رکھے۔ روزہ شہوت پہ کنٹرول کرنے کے لیے ڈھال اور ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا والے مختلف نظریے کے ذریعے، مختلف افکار کے ذریعے لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات دین تربت یداک۔ لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں۔ کوئی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے، کوئی اس بنیاد پہ شادی کرتا ہے کہ اونچے خاندان کی لڑکی ہے، کوئی اس بنیاد پہ شادی کرتا ہے کہ بہت ہی حسین ہے، خوبصورت ہے، اور کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس بنیاد پہ شادی کرتے ہیں کہ یہ خاتون دیندار ہے۔ اس لیے یاد رکھو دینداری کو ترجیح دینا اور کامیابی حاصل کرنا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو پھر آسان کیا اور آپ نے پھر لوگوں کے اندر عام کیا کہ یہ ہمارے اندر ہماری یہ سنت ہے کہ لوگ شادی کریں اور عورتوں کو لا کر اپنے گھر کو سجائیں، اپنے گھر کو بسائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کے گھر کچھ صحابہ کرام آئے، ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کے لیے خالی ہو جاؤں گا، شادی سے عبادت میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ سنایا تو آپ نے ان سب کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، تو یہ میری سنت
سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریقے کے اوپر نہیں۔ تو اسلام نے شادی کی ترغیب دی اور رہبانیت کی زندگی کو باطل قرار دیا، اور اس کے اوپر زور دیا کہ انسان اللہ کی عبادت بھی کرے اور شادی بھی کرے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ دینداری اور تقوی کو ترجیح دو، یہ دولت کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے نوجوان کا پیغام آ جائے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو دیندار ہو، جسے تم پہچانتے ہو کہ یہ دینداری میں اچھا ہے، تو اس کی شادی کرا دو۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس کی شادی نہیں کراؤ گے، اس سے ٹھکرا دو گے، تو پھر یہ لڑکیاں بیٹھی رہیں گی اور اس زمین کے اوپر فساد برپا ہوگا، فتنہ پھیل جائے گا، اس لیے اس کی شادی کر دو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئی، کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، میرے ساتھ شادی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک خاموش رہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے تو اس خاتون کے ساتھ میری شادی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تیرے پاس اس کو مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے اس اعزار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ اعزار اس خاتون کو دے دو گے پھر تم ننگے ہو جاؤ گے، اپنے گھر جا کر تلاش کرو، التمس ولو خاتما من حدید، اگر لوہے کی ایک گن انگوٹھی ہی مل جائے تو اسے لے آؤ، یہی مہر کے اندر رکھ کر میں تیری شادی کر دوں گا۔ نوجوان اپنے گھر جاتا ہے، انگوٹھی تلاش کرتا ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ملتی، وہ جو عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں نے گھر کے اندر تلاش کیا، میرے گھر کے اندر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تمہاری شادی کیسے کروں گا؟ پھر جب وہ نوجوان جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، کہا کیا تمہارے پاس کچھ صورتیں ہیں جو تمہیں یاد ہوں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول قرآن کی فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صورتیں تمہیں یاد ہیں اس خاتون کو یاد کرا دینا، یہی یاد کرانے کے عوض میں، قرآن سکھلانے کے عوض میں میں تمہاری شادی کرا رہا ہوں، یہی تمہارا مہر ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا آسان کر دیا۔ جلیبیب نامی ایک انصاری صحابی تھے، تقوی پرہیزگاری کے اندر بڑے مشہور تھے مگر بہت ہی غریب تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب سے کہا یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ جلیبیب نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں مسکین آدمی ہوں، مدینے کا کون شخص مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تتزوج یا جلیبیب، اے جلیبیب کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ تیسری مرتبہ پھر صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آخر میری شادی کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری کے گھر چلے جا اور اس سے میرا سلام کہنا اور گھر والوں سے کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، یبلغکم السلام، تمہیں اپنی جانب سے سلام پہنچاتے ہیں، ویامرکم ان تزوجونی ابنتکم، اور تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لے کر صحابی جلیبیب اس انصاری کے گھر جاتے ہیں، دستخط دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد گھر کا آدمی باہر نکلتا ہے، گھر کا مالک باہر آتا ہے، کیا بات ہے؟
کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے گھر بھیجا ہے، یبلغکم السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم گھر والے کو سلام کہا ہے۔ گھر والے بہت خوش ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ کہا اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے، ان تزوجونی ابنتکم، تم اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، سوچتے ہیں۔ گھر سے بچی کی ماں کہنے لگی کہ نہیں نہیں، یہ تو مسکین آدمی ہے، نہ یہ اونچے خاندان کا ہے، نہ پیسہ اور دولت والا ہے، میری بیٹی ناز و نخرے میں پلی ہوئی، اس کے ساتھ کیسے شادی ہوگی؟ اور بیٹی بھی گھر کے اندر سن رہی تھی، اللہ والی تھی، تقوی شعار تھی۔ بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم، کہ اے میرے والدین، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آپ لوگ ٹھکرانا چاہتے ہیں؟ واللہ ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ میری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں تو ابو جان آپ دونوں کو کوئی بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یضیعنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ صحابی انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ کا یہ حکم ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا آپ کا جب حکم ہے تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان خاتون کی بات کو سن کر کے دعا دی کہ اللہم صب علیہ الخیر صبا، کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کو اس خاتون کے لیے کھول دے، ولا تجعل عیشہا کدا، اس کی زندگی کو تنگ نہ بنانا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو خواتین تھی خرچ کرنے والے مالدار خواتین میں سے یہ خاتون ہو گئی، اور بڑی زاہدہ اور عابدہ تھی۔ اور یہ صحیح ابن حبان کے اندر طبقات کے اندر اور اسی طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے مسند احمد نے۔ مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور ابن حبان نے صحیح کے اندر کہا ہے واقعہ صحیح ہے، اور اس قصے کے کچھ پہلو صحیح مسلم کے اندر ملتے ہیں جس میں اس صحابی کی شہادت کا بھی ذکر ہے۔ ایک مارکے کے اندر وہ شہید کر دیے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرماتے ہیں اللہم ھذا منی وانا منہ، اے اللہ یہ صحابی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ایسے ہی میرے دوستو مدینے کے اندر بہت ہی بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ یہ مدینے کے امام بھی تھے، اپنے دور کے بہت ہی بڑے فقیہ تھے۔ ان کے گھر میں ایک بیٹی تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور بیٹی بھی باپ کی طرح عالمہ فاضلہ زاہدہ تھی۔ اس وقت امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے حضرت سعید بن مسیب اور ان کی بیٹی کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنا ایلچی اور مندوب بھیجا اور اپنے ولی عہد بیٹے ولید بن عبد الملک کی شادی کا پیغام بھیجوایا۔ حضرت سعید بن مسیب کے گھر جب امیر المومنین عبد الملک بن مروان کا ایلچی پہنچتا ہے کہ عبد الملک مروان نے پیغام بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی آپ ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ساتھ کر دیں، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ جا کر کے امیر المومنین سے کہہ دینا سعید بن مسیب کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، مالدار ترین شخصوں میں سے، اور آپ اس رشتے کو ٹھکرانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں جا کر کے جواب دے دینا۔ اور مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے، کئی دنوں سے ایک شاگرد غائب رہتا تھا، جب کئی دنوں کے بعد حاضر ہوا تو اس کا نام عبداللہ بن ابی وداع آیا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کثیر بن عبد المطلب بن ابی وداع۔ البدایہ والنہایہ میں
ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور اسی طریقے سے سیر اعلام النبلا میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ جب یہ شاگرد عبداللہ بن ابی وداع درس میں آیا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا این کنت، اتنے دنوں سے تو کہاں تھا؟ تو شاگرد نے جواب دیا تھا کہ استاد میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں اس کے اندر مشغول ہو گیا تھا۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتلایا، میں بھی جنازے کے اندر جاتا اور میں بھی تیرے گھر آتا اور گھر آ کر کے تمہیں کچھ تسلی دیتا۔ تو اس شاگرد نے کہا کہ آپ کا درس دینا یہ زیادہ اہم ہے، میں نہیں سوچا کہ استاد بھی اس غم کے اندر شریک ہوں، لوگوں کو جو آپ درس دے رہے ہیں یہ زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے پوچھا حل استحدثت بعدہا، اس کے بعد کیا تو نے دوسری شادی کی؟ تو عبداللہ بن ابی وداع نے کہا رحمک اللہ من یزوجنی ولا املک الا درہمین و ثلاثہ، میرے استاد محترم اللہ آپ کے اوپر رحم کرے، میرے ساتھ کون اپنی بیٹی کی شادی کرے گا؟ میرے پاس تو 2-3 درہم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ شاگرد نے سر جھکا دیا اور مدینے کے اندر ایک نماز کے بعد سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو 2 درہم مہر کے عوض سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو اپنے اس عزیز شاگرد کے حوالے کر رہا ہے۔ اس کے بعد سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کو سجا کر کے اپنے داماد کے گھر پہنچایا۔ داماد بیان کرتا ہے اور یہ عبداللہ بن ابی وداع کا بیان ہے کہ شام کے وقت کسی نے دروازے کے اوپر دستک دی، دروازے کو کھولا تو دیکھا سعید بن مسیب کھڑے۔ کہا کہ کیا ضرورت تھی، جلد بازی کیا تھی؟ کہا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب تیری شادی ہو گئی تو تو تنہا رات گزارے، یہ میری بیٹی ہے، تیری بیوی ہے، اپنے گھر لے جا۔ گھر میں داخل کیا اور جب درس سے غائب رہے، ایک دن پھر درس کی تیاری کرنے لگے، جانے لگے تو سعید بن مسیب کی بیٹی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا تیرے باپ کے درس میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، جو درس میرے ابو تمہیں مسجد میں دیا کرتے تھے وہ میں تجھے گھر میں دوں گی۔ غور کریں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے چند دنوں کے بعد اپنے داماد کو دیکھا، پوچھا کیا وجہ ہے درس میں آنا، تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا استاد محترم آپ کا علم میں نے آپ کی بیٹی کے پاس پا لیا ہے، اس لیے اب آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں سمجھا۔ غور کریں میرے دوستو، یہ تابعی تھے، اسلاف میں سے سلف صالحین کا طور طریقہ دیکھیے، بیٹی کو کیسا درس دیا تھا، کس طریقے سے عالمہ اور فقیہ بنایا تھا۔ تو میرے دوستو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے سلف صالحین کے واقعات کے اندر تو وہ نہ تو رشتے کے اندر مالداری کو دیکھتے تھے اور نہ کسی چیز کو دیکھتے تھے، اور ان کے لیے شادی کا کرنا یہ بالکل ہی آسان تھا۔ تو اسلام نے جو زور دیا اور کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا کہ بیویوں سے تمہیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے شفقت و محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ اس کے اندر غور و خوض کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اسلام نے ان جوڑوں کو سجانے کے لیے اور ان سے اس دنیا کو بسانے کے اوپر بہت ہی زور دیا ہے، لیکن میرے دوستو مسلمانوں نے اس کو بہت ہی مشکل کر دیا ہے۔ اسلام میں نکاح تو آسان کام تھا، اہل ہوس نے اس کو مشکل بنا دیا، اور میرے دوستو مشکل بنانے والے لوگ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو عرب ممالک کے اندر وہ لوگ ہیں
جہاں پر بیٹیوں کا احترام تو ہے، مقام تو ہے، مگر مہر کے اندر غلو کرتے، لڑکوں سے اس قدر مہر کا مطالبہ کرتے کہ مہر نہ دے کر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اتنی رقم وہ حاصل نہیں کر پاتے کہ وہ اپنے ہونے والی دلہن کو وہ رقم دے سکیں۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مہر کا دستور تھا اس کو دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے درس دیا اور کہا مہر کے اندر غلو نہ کرو، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میں سے کسی بیوی کو یا ان کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کو 12 اوقیہ سے زیادہ مہر کے اندر نہیں دیا گیا تھا۔ امام ابن العربی مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء اسلام نے ایک اوقیہ کی قیمت 40 درہم بتلائی ہے اور اس طریقے سے 12 اوقیے 480 درہم بنتے ہیں۔ اور اسی مہر کے سلسلے میں جو علماء کے اندر اختلاف ہوا کہ اس کی قلت کے اندر بھی کوئی تعین نہیں اور نہ اس کی کثرت کی کوئی تحدید ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے مہر میں قنطار بھی دیا ہو، بہت ساری دولت دے رکھی ہو، تو واپس نہ لے لے۔ تو میرے دوستو غور کریں، لیکن بہتر ہے کم مہر پہ اکتفا کرنا۔ دو اہل علم کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مہر کے بارے میں جمع کرنے کے بعد لکھتے ہیں فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَنَّ الصَّدَاقَ لَا يَتَقَرَّرُ أَقَلُّهُ وَأَنَّ قَبْضَةَ السَّوِيقِ وَخَاتَمَ الْحَدِيدِ وَالنَّعْلَيْنِ يَصَحُّ تَسْمِيَّتُهَا مَهْرًا وَتَحِلُّ بِهِ الزَّوْجَةُ وَتَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمُغَالَاةَ فِي الْمَهْرِ مَكْرُوهَةٌ فِي النِّكَاحِ وَأَنَّهَا مِنْ قِلَّةِ بَرَكَتِهِ وَعُسْرِهِ۔ زاد المعاد جلد 5 صفحہ نمبر 178 کے اوپر یہ قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے پتہ چلا کہ مہر کی کوئی خاص مقدار، کم سے کم مقدار کیا ہو یہ متعین نہیں ہے، بلکہ ایک مٹھی ستو دے دینا یا لوہے کی انگوٹھی دے دینا یا 2 جوتیاں دے دینا، یہ ساری چیزیں مہر کے لیے کافی ہو سکتی ہیں اور اس کے ذریعے بیوی حلال ہو سکتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے ذریعے ان چیزوں کو مہر میں رکھ کر شادیاں کروائی تھی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مہر کے اندر غلو کرنا یہ شریعت کے اندر درست نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ مہر کے اندر جب غلو کیا جائے گا، اس کے اندر حد سے تجاوز کیا جائے گا، تو اس سے شادی کی برکت ختم ہو جائے گی اور شادی نہایت ہی مشکل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن دعته نفسه الى ان يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللواتی ہن خیر خلق اللہ فی کل فضیلہ وہن کافضل نساء العالمین فی کل صفت فہو جاہل احمق۔ اور اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مہر سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو مہر کے اندر دینا چاہتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی بیویاں عالم اسلام کے اندر دنیا کی تمام عورتوں سے بہتر ہیں، اخلاق و کردار کے اندر بھی اور اسی طریقے سے تقوی پرہیزگاری کے اندر بھی، تو کوئی شخص بھی نبی کی بیٹیوں اور بیویوں سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو مہر دینا چاہتا ہے تو وہ جاہل اور احمق ہے۔ وَكَذَلِكَ كَصَدَاقُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهَذَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَارِ فَأَمَّا الْفَقِيرُ وَنَحْوُهُ فَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يُصْدِقَ الْمَرْأَةَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 12 اوقیہ کی مقدار ہی دیا جائے، یہ اس وقت جب اس کے پاس استطاعت ہو، لیکن اگر کوئی شخص مسکین ہے تو مہر کے اندر وہ رقم نہ رکھے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہو۔ یہ مجموع فتاویٰ جلد 32 اور صفحہ نمبر 192 کے اوپر ہے۔ دوسری قسم لوگوں کی جن لوگوں نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے وہ لوگ ہیں جو جہیز کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اعظم النساء برکہ ایسرہن معونہ، مسند احمد، مستدرک حاکم اور سنن بہقی کی روایت ہے، سب سے برکت والی خاتون وہ ہے جس کے حاصل کرنے میں، جس کی شادی میں کم سے کم خرچ آیا۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کی شادی پہ کم خرچ آئے اس کو سب سے برکت والی خاتون کہا ہے۔ اور آج حرص و ہوس کے اندر آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو چھوڑ دیا، اور جہیز کے لالچی لوگوں نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج وہ قوم جو پوری دنیا سے ظلم و زیادتی ختم کرنے کے لیے آئی تھی، آج ظلم و زیادتی کے اوپر تلی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں جوانی کے اندر جب شادی کا موقع نہیں پاتی ہیں تو اپنے آپ کے ہاتھ میں زہر کے پیالے لے کر زہر کی گھونٹ پی کر کے موت کے شکار ہو جاتی ہیں۔ کبھی یہ آتا ہے کہ کانپور کے فلاں خاندان کی 3 نوجوان لڑکیوں نے جب ان کے گھر میں شادی کے اخراجات پورے نہیں ہوئے تو تینوں بہنوں نے سوچ کر ایک ہی ساتھ اپنے بدن کے اندر آگ لگا لی۔ کبھی یہ آتا ہے پاکیزہ آنچل کے اندر چھپتا ہے کہ رامپور کے اندر رائے پور میں ایک گھرانے کی 7 بچیوں نے ماں اور بھائی کے ساتھ زہر کا پیالہ پی لیا اور سب کی سب اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ تو میرے دوستو، ایک باپ بڑی ہی مشکل کے ساتھ اپنی بیٹی کو ناز نخروں کے ساتھ پالتا ہے، اسے اس کی پرورش کرتا ہے، پڑھاتا اور لکھاتا ہے، لیکن جب جوانی کو پہنچتی ہے تو یا تو وہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے خود ہی موت کا شکار ہو جاتی ہے، یا اگر اس کی شادی کر بھی جاتی ہے تو اس کے باوجود سسرال والے اتنے تانا دیتے کہ تیرے گھر والے نے، تیرے باپ نے کیا دیا، اور پھر ان تانوں کو برداشت نہ کر کے اور وہ خود ہی اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو کہیں آپ دیکھیں گے کہ بہار کے اندر صرف لالچ جہیز کی دولت نہ لانے کے بدلے میں ایک نوجوان لڑکی کو شادی کے پہلی ہی رات کے اندر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو میرے دوستو، اس کس بنیاد پر ہے کہ ہر مصیبت سے بچا لاؤ گے بیٹی کو، مگر جب جوان ہوگی بیچاری تو جلا دی جائے گی۔ ہر مصیبت سے اپنی بیٹی کو بچاؤ گے، لیکن یہ جو جہیز کے لینے والے ظالم لوگ ہیں، یہ جہیز کے لالچی لوگ ہیں، تیری بیٹی کو زندہ رہنے نہیں دیں گے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتلاؤں کہ اسی طریقے سے آپ کو میں بتلاؤں حیدرآباد کے 4 مینار سے چند سال پہلے 3 بہن اور 1 بھائی نے جمپ مار کر کود کر اپنی جان دے دی تھی کہ یہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، آپ دیکھیں گے وہ مسلمان بچیاں جو پوری قوم و منت کے لیے آج نمونہ بنتی، میرے دوستو غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی۔ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں۔ آپ کو میں بتلاؤں، جب میں جھنڈا نگر کے اندر تدریسی فریضہ انجام دے رہا تھا، گورکھپور کے علاقے میں ایک حادثہ پیش آیا۔ ایک خاتون بہار اور بنگال سے مسلمانوں کی نوجوان بیٹیوں کو لاتی تھی اور گورکھپور اور جھنڈا نگر کے علاقے میں شادیاں کرواتی تھی اور مردوں سے پیسے لیتی تھی، اور مسلمان لڑکیوں کو راستے میں سکھاتی تھی کہ اگر میں کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر دوں، تیرا نام پوچھے تو کہنا میرا نام سیتا ہے، تیرا نام پوچھے تو کہنا میرا نام گیتا ہے، اگر مسلمان مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر مسلمان نہیں ملا تو اپنا ہندو نام بتانا اور ہندو کے ساتھ تیری شادی کر دیں گے۔ میرے دوستو، مجھے وہ وقت یاد ہے، ایک خاتون کی شادی گورکھپور کے علاقے میں ایک ہندو کے ساتھ کر دی گئی۔ عمر کے اندر بھی بہت ہی معمر شخص تھا، اس کی اپنی بیوی مر گئی تھی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن جب لڑکی کا بھائی چند سال کے بعد اسی عورت کے ساتھ اپنی بہن سے ملنے کے لیے گورکھپور علاقے کے اندر آیا اور اپنی بہن کی شکل و صورت کو دیکھا، مانگ کے اندر سندور ہے، ہندوانہ لباس ہے، اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، رونے لگا۔ بہن نے کہا کہ بھائی ابھی اس بات کو چھپا لے جاؤ، میں مجبور تھی اس لیے ہندو کے ساتھ میں نے شادی کر لی۔ میرے دوستو، اس علاقے کے مسلمانوں نے اس ہندو
سے اس خاتون کو آزاد کرا کر پھر مسلمان کے ساتھ شادی کروائی تھی۔ ایسے ہی میں آپ کو بتلاتا ہوں، میرے مکتب دعویٰ کے اندر ابھی 1 مہینے پہلے ایک سعودی کا فون آیا، کہا میرے گھر میں ایک خدامہ ہے، شغالہ ہے، اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ یہ ہندو ہے، لیکن وہ نماز پڑھتی ہے، کہتی ہے میں مسلمان ہوں۔ میں نے اس سے بات کی اور اس سعودی سے کہا کہ اس کو لے کر میری آفس میں آؤ۔ اسے لے کر میری آفس میں آیا، میں نے نام پوچھا، رونے لگی، معمر تھی۔ اس نے کہا کہ میں سیتامڑھی بہار کی رہنے والی ہوں، جوانی کے اندر 3 بچیوں کی پیدائش کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس علاقے کے کسی مسلمان نے میرے ساتھ شادی نہیں کی، میں کما کر ہندوؤں کے گھر میں نوکری کر کر کے میں نے 3 بچیوں کی پرورش کی، اب میری 3 بچیاں جوان ہو گئیں، شادی کرنا چاہتی تھی لیکن مسلمان لوگ کوئی مدد نہیں کر رہے تھے۔ کسی نے بتلایا کہ نیپال سے آسانی کے ساتھ لڑکیاں خدامہ بن کر کے سعودی چلی جاتی ہیں، تو نیپال چلی جا۔ میں نے 3 بیٹیوں کو لے کر نیپال آ گئی۔ نیپال آنے کے بعد ایک شہر کے اندر میں نے ایک امیر شخص کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس امیر سے کہا کہ میں سعودی جانا چاہتی ہوں اپنی 3 بچیوں کی شادی کے لیے۔ تو اس ہندو نے کہا کہ تو ہندو بن جا، میرے ساتھ شادی کر لے تو میں پاسپورٹ بنا کر تجھے سعودیہ بھیج دیتا ہوں۔ کہا میں مجبور تھی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک علاقے کے مسلمانوں کے در در پھرتی رہی مگر کسی نے توجہ نہیں دی۔ آخر ایک بڈھے ہندو کے ساتھ میں نے شادی کر لی، اس نے میرا نام بدل کر یہ پاسپورٹ بنا کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے اور میری 3 بیٹیاں اسی کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ مسلمان خاتون اور شادی کرنے پہ مجبور ہوئی، کس کے ساتھ؟ ہندو کے ساتھ۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے میں آپ کو بتلاؤں، حیدرآباد کے آپ دیکھیں گے، حیدرآباد کے سلطان شہر میں 40 مسلمان بچیوں کی شادی غیر مسلموں کے ساتھ ہوئی، اور یہ رپورٹ دینے والے خود حیدرآباد کی جو تنظیم ہے مسلم اتحاد، ان لوگوں نے اس تنظیم اس کو پیش کیا ہے کہ 40 لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتلاؤں، اس کمیٹی کا نام مسلم متحدہ محاذ، اور اسی طریقے سے حیدرآباد کے اندر 35 سے 40 ہزار لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمر 35 سے 40 سال ہو گئی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور میرے دوستو، آپ کو افسوس ہوگا جب آپ کو بیان کروں کہ حیدرآباد کے سلم پور، بابا نگر اور حسن نگر وغیرہ کے علاقے میں مسلمان عورتوں کے ساتھ جو زنا ہوتا ہے وہ صرف 5 روپیے میں ہوتا ہے، اور اس تنظیم نے سروے کر کے خود انٹرنیٹ کے اوپر اس کو دیا۔ غور کریں، یہ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ وہ قوم جو پوری دنیا کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، روئے زمین کے اوپر بھیجے گئے ہو، روئے زمین سے برائی کو ختم کرنا تو تیرا کام تھا۔ دنیا سے زنا کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، شادی کا آسان طریقہ بتلا کر کے بھیجا، اور تم نے اس کو اتنا آسان بنا دیا، شادی تمہارے لیے اتنا مشکل ہو گئی اور زنا تمہارے لیے اتنا آسان ہو گیا کہ اے مسلمانوں، جن کی بہو بیٹیوں کا ہاتھ ایک غیر مسلم دیکھتا نہیں تھا، آج تمہاری بہو بیٹیوں کے ساتھ راتیں گزارتا ہے، آج تمہاری بہو بیٹیاں 5 روپے کے اوپر اپنی عزت و آبرو نیلام کرنے پہ مجبور ہو گئی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہم اور آپ سوچو، جواب دو۔
میرے دوستو، ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، کیا اس کی ماں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بیٹا پیدا ہوتا ہے، تم شادی کے وقت پڑھانے لکھانے کے سارے اخراجات لینا چاہتے ہو کہ ہم نے اتنے خرچ کیے، بیٹی والے جب تک نہیں دیں گے ہم شادی نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، یہ ستم ظریفی مت پوچھئے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی بڑے عابد گزرے ہیں، میر تقی میر، یہ بہت ہی مشہور گزرے، بہت ہی عابد زاہد شخص تھے، شاعر بھی تھے، لیکن ان کے گھر میں ایک بیٹی تھی اور وہ غریب تھے، مالدار نہیں تھے۔ ناز و نخرے کے ساتھ اپنی بیٹی کو پالا۔ شادی کا جب مرحلہ آیا، بغیر جہیز کے کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے جہیز کا سامان اکٹھا کیا، اپنے گھر کے سارے ساز و سامان کو بیچ دیا اور اپنی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اور اسے ڈولے کے اندر بیٹھا کر کے الوداع کہا۔ اس وقت ان کی بیٹی کو برداشت نہ ہو سکا کہ جس باپ نے اپنے بازو کے اندر مجھے جھلایا ہے، جھولا جھلایا، آج میری جدائی پر اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کا گھر بک چکا تھا، اس کی جائیداد بک چکی تھی، بیٹی اس بات کو برداشت نہ کر سکی اور شادی کی پہلی رات شب زفاف کے اندر ہی وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ غور کریں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بیٹی کا۔ صبح حضرت میر تقی میر کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ تیری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، گر گئے۔ ہوش آیا تو بیٹی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، راستے کے اندر کفن خریدا اور بیٹی کے گھر پہنچ کر بیٹی کی لاش پر کانپتے ہونٹوں سے اور کانپتے ہاتھوں سے لاش کو رکھتے ہوئے کہا، خیال آیا ہے اب آرام جاں اس نامرادی میں، خیال آیا ہے اب آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ کہا میری جان، مجھے خیال آیا، میں نے زندگی کا جو بھی سامان میرے پاس تھا جہیز کے اندر میں نے تجھے دے دیا، باپ نے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، آج ایک کفن باقی رہ گیا تھا جو میں تجھے دے نہیں سکا تھا، آج تیرا باپ اپنے ہاتھ سے تجھے کفن بھی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد زندگی بھر میر تقی میر مسکرا نہ سکے اور وہ کھوکھلے ہو گئے، گھن کی طرح بیماریوں نے انہیں کھا لیا۔ تو میرے دوستو، آج اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت کہہ کر کے بھیجا، آج یہ مصیبت تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ مال و دولت کے اس حرص و ہوس کے اندر تم کیسے مبتلا ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، یہ درہم و دینار کے بندے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کی ہلاکت اور بربادی ہو، مگر تم درہم و دینار کے بندے بن گئے ہو۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، نہیں ہے دہریت کیا بندے حرص و ہوس ہونا، قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہریہ تو نے، زباں سے کر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بتے پیندار کو اپنا خدا تو نے۔ میرے دوستو، جہیز کی اس لعنت نے تمہاری گردن کو جھکا دیا ہے۔ آج شرم کی بات ہے، ہندو تنظیمیں اپنے اخباروں کے اندر فخر سے لکھتی ہیں کہ آج اس سال اتنی مسلمان بچیوں کی شادی ہماری کمیٹی نے کرائی ہے، ہماری تنظیم نے کرائی ہے۔ اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، عرب کے اندر بیٹھ کر مال و دولت کمانے والوں، تمہاری تنظیم کہاں چلی گئی؟ تم ان لڑکیوں کا سہارا کیوں نہیں لے سکے؟ اور اس کے اندر وہ لوگ بھی ظالم ہیں جو پیسے کما کر منہ مانگے جہیز دیا کرتے ہیں اور اونچے داماد کی تلاش کرتے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ دینا پڑ جائے، گاڑیاں دینی پڑ جائے، دینے کے لیے تیار ہیں، مگر داماد اونچا ملنا
ملنا چاہیے۔ اور جب اونچے خاندان کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اس کی مسکین سہیلیاں جب دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، ان سے زیادہ عمر کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، گھر میں آ کر اور شیشے آئینے کے اوپر اپنے چہرے کو مارتی ہیں، اپنے گرد گریبان کو مارتی ہیں کہ کاش اس کے والدین بھی مالدار ہوتے، آج اس کی سہیلی کا ڈولا اٹھایا گیا ہے، اس کی بھی ڈولی اٹھتی اور یہ بھی سہاگن بن جاتی۔ لیکن میرے دوستو، آج تم بڑھ چڑھ کر کے اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار ہو کہ جتنا مانگے دیں، لیکن یہ نہیں سوچا غریب خاندان کے اوپر، غریب طبقے کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ تو سماج سے اس کی لعنت کیسے چھوٹے گی جب لینی دینی جہیز کی ایک ہی ہے، منہ مانگے یہ دولت مل رہی ہے تو یہ چھوٹے گی کیسے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی بات۔ تو میرے دوستو، آپ غور کریں، آج ایک گھر کے اندر، غریب گھر کے اندر بھی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ ملے گا۔ تو بچہ جوان دیکھ کر، بیٹا جوان دیکھ کر خوش تھا غریب شخص، بیٹی جوان دیکھ کر آنسو نکل گئے۔ اسی گھر میں جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو پھر آنسو بہنے لگتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اے امت محمدیہ، روئے زمین پر نبوت سے پہلے جب یہ خواتین سسک رہی تھیں، یہ ظلم کی چکی کے اندر پیسی جا رہی تھی، اس وقت اسلام نے ان کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، ابھاگن کو سہاگن بنایا تھا، جلتی ہوئی کو بچایا تھا، زندہ در کو لا کر اپنے گھر بسائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، میں آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بندے خدا کے تم ہو، مطیع رسول تم، بندے خدا کے تم ہو، مطیع رسول تم، رکھنا نظر کے سامنے اچھے اصول تم، رکھنا نظر کے سامنے اچھے اصول تم، کیوں کر بھلائے بیٹھے ہو عقد بطول تم، کیوں کر بھلائے بیٹھے ہو عقد بطول تم، پامال کر کے رکھنا یہ رسم فضول تم، پامال کر کے رکھنا یہ رسم فضول تم، بندے خدا کی تم ہو، مطیع رسول تم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ جیتے رہیں 1000 برس، آپ جیتے رہیں 1000 برس، جس کا ہر دن ہو 50 برس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ محمد سلیم سعید مدنی حفظہ اللہ کو کہ بہت ہی اچھے انداز میں وہ لعنت جو آج ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس موضوع پر بہت ہی کھل کر کے آپ حضرات کے سامنے موصوف نے اس کی وضاحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بری لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ نماز کا وقت ہو